يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم हर किस्म की हमदो सना तारीफ़ात तफजीलात तस्बीहात तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम हो इमाम अल-अंबिया इमाम आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाद अक़दस पर समीन मुहतरम इस्लाम के अरकान में से एक रुकन हज बैतुल्लाह भी है। बैतुल्लाह के हज की फर्ज होने की इसकी फर्जियत को सुनने से पहले और हज के अरकान समझने से पहले एक नुक्ता बहुत जरूरी है जो कि हज का पस मंजर जिस तरह नमाज का तोहफा दिया गया आसमान पे या रोजे की फजीयत वही के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म जारी कर दिया। हज का जो पस मंजर है वो जरा सा मुख्तलिफ है। छोटा सा एक खानदान है, उस खानदान ने
بڑی قربانیاں دی ہیں ترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم پہ، اور جس طرح وہ قربانیاں دیتے گئے اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو اس قدر پسند فرماتے گئے، حج کے ارکان بناتے گئے۔ آئیے دیکھیے کہ حج کا پس منظر اور حج کی جو بنیادی اور ضروری اہم باتیں ہیں، کس طرح یہ حج فرض ہوا، اس کے پیچھے کتنا قربانیاں ہیں، کیا اس کا پس منظر ہے، اس بات کو آپ سمجھیں، پھر حج پہ بھی آئیں گے۔ بات لمبی ہے، اس چھوٹے سے خاندان نے جو قربانیاں دی ہے، قرآن میں بھی درج ہے اور حدیث مصطفیٰ میں بھی درج ہے۔ اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ بات درج ہے، اپنی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کو لے کے سفر کر رہے تھے۔ ایک ایسے علاقے سے ان کا گزر ہوا، جس علاقے سے گزر رہے تھے اس علاقے کا بادشاہ اس قدر اصول پسند تھا، اس کا ایک اصول تھا، کسی بھی مسافر کی یا کسی کی خوبصورت بیوی کو وہ دیکھتا، میں حدیث کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، وضاحت میں بہت کم جاؤں گا، کسی کی بیوی کو دیکھتا وہ اپنے قبضے میں کر لیتا، اس کے ساتھ بری نیت کا ارادہ وہ کر لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ اس علاقے سے جب گزرے، بادشاہ کے وزیروں نے اسے خبر دی، بتایا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے، اس کی بیوی انتہائی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے بلا لیا، فارسل الیہ فسألہ عنہا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد سوال کرتا رہے، فسألہ عنہا من ہذہ، اے مسافر، اے گزرنے والے، یہ بتاؤ یہ جو آپ کے ساتھ آپ کی عورت ہے، من ہذہ، یہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال اختی، یہ میری بہن ہے، جبکہ بیوی تھی، یہ میری بہن ہے۔ تو بادشاہ کے سوال کا جواب دے کے ابراہیم علیہ السلام جب واپس ہے اپنی بیوی کے پاس، سیدہ سارہ علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں کہتی ہے کہ اس روح زمین پہ اس وقت میرے اور آپ کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، اس اعتبار سے میں اور آپ بہن بھائی بھی لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں میں بادشاہ کو یہ بتا کے آیا ہوں، اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ عورت کون ہے، میں نے بتایا ہے کہ یہ میری بہن ہے، میری بہن ہے، اور ابھی آپ کو بادشاہ بلائے گا آپ کے بعد، اور آپ نے یہی بتانا ہے، کوئی اور جملہ نہیں بتانا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ یہ سمجھا دیا اپنی بیوی کو، صحیح بخاری کی حدیث، سمجھا دیا۔ اتنے میں بادشاہ کا وزیر بھی آ گیا بلانے کے لیے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام جب اندر داخل ہوئی، بادشاہ نے دیکھا، دیکھتے ہی بری نیت اور برے ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، آگے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے سیدہ سارہ علیہ السلام کی طرف، تو فقام، سیدہ سارہ علیہ السلام کھڑی ہوتی ہے، فقام فتوضأ فصلی، کھڑی ہوتی ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ میں نے تیرے نبی پہ مکمل ایمان رکھا ہے، اللہ تیرے نبی کے علاوہ میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اللہ میں مکمل یقین دہانی، اس طرح کے الفاظ سے بخاری کے اندر یہ درج ہے، دعا کرتی ہے۔ جیسے یہ دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ اس شیطان سے، اس ظالم سے اور اس برے شخص سے، اس بادشاہ سے اللہ محفوظ کر لے۔ فَقُدَّ حَتَّى رَكَّضَ بِرِجْلَيْهِ، دعا کر رہی تھی، اچانک سے اس
बादशाह की टांगे जमीन में धंस गई। एक रिवायत में आता है फमुद्दा हत्ता हक्काजा बिरिजलैहि, इसकी जो टांगे थी, इसकी जो घुटने थे, वो काम करना छोड़ गए, काम करना छोड़ गए। तो ये बादशाह परेशान हुआ। फिर सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से कहता है दाई अल्लाह इलैहि, आप मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, वला रुकी, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, मैं आपको नुकसान नहीं दूंगा, जो मेरा इरादा आपके साथ है वो नहीं करूंगा, आप मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, मैं ठीक हो जाऊं। सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने इस बादशाह को ठीक कर दिया। जैसे ठीक किया, सही बुखारी के अल्फाज है, इसने फिर बुरी नजर से, बुरे इरादे से फिर हमला करना शुरू किया। फमुद्दा हत्ता हक्काजा बिरिजलैहि, अल्लाह ताला कितना वलिया, अल्लाह ताला को ये अंदाज और ये हिफाजत और ये हया इतना पसंद आया, बादशाह की टांगे फिर काम करना खत्म हो गई, काम ही नहीं कर रहे। फिर कहता है मेरे लिए दुआ करें, दाई अल्लाह इलैहि, मेरे लिए दुआ करें, और वला उज़ुरु की, मैं आपको नुकसान नहीं दूंगा। इस तरह 3 बार हुआ। सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ये दुआ करती रही। बादशाह आखिर समझ गया यहाँ मामला ही कुछ और है, यहाँ माजरा ही कुछ और है, और हदीस के अल्फाज है, अपने गुस्से में आके अपने वजीरों को डांटने लगा, क्या मेरे पास भेज दिया है जो मेरी टांगे ही काम करना छोड़ देती है, क्या हो गया है। फिर आखिरकार जब सैयदा सारा अलैहिस्सलाम को जाने की इजाजत देता है, अपने वजीरों से कहता है ये बादशाह, ये इस औरत को, इस खतून को इस महल से एक औरत दे दे जो इस औरत की वो खिदमत करेगी, इससे एक औरत साथ इसके रवाना कर दे जो इसकी वो खिदमत करेगी, मैं बतौर तोहफे में इन्हें दे रहा हूँ। ये इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन की वलिया है, इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत गुजार, और ये इनकी खिदमत करेगी। कहीं हदीस के अंदर ये नहीं आता, यहाँ एक नुक्ता समझे, हदीस के अंदर कहीं भी ये नहीं आता कि सैयदा सारा अलैहिस्सलाम को जो औरत तोहफे में बादशाह ने दी थी वो बादशाह की बेटी थी। हदीस में नहीं आता, तारीख में है कि वो बादशाह की बेटी थी, लेकिन हदीस में नहीं है। आगे चलते देखिए, सैयदा सारा अलैहिस्सलाम इस औरत को, जिनका नाम हाजरा अलैहिस्सलाम है, तोहफे में लेके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ की कहती है, ये मुझे बादशाह ने, ये औरत, इस औरत को मुझे तोहफे में दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब दूसरी बात शुरू हो रही है, यहाँ एक बात खत्म हो चुकी है। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई, यह हदीस मुकम्मल है। दूसरी हदीस ये भी सही बुखारी के अंदर दर्ज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब इन 2 औरतों को लेके साथ चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हदीस में आता है फलस्तीन जा रहे हैं। क्यों? सैयद हाजरा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक आता है कि ये मिस्र की औरत थी। इससे पता चलता है जहां से ये तोहफे में मिली थी वो मिस्र में थे, वहीं से तोहफे में मिली थी, और वहीं से चले फिर फलस्तीन के इलाके पहुंच गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे। सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने अपनी लोडिया जो खादमा थी उनका निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां एक घर में रह रही है। कहाँ रह रही है? फलस्तीन में रह रही है। 2 बीवियां एक साथ एक घर में रह रही है। अब वक्त गुजरने के बाद, वक्त गुजरता रहा, लंबी मुद्दत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के बदन से सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गया। और यहाँ पे रुक के नुक्ता भी सुने, हदीस में नहीं है, तारीख में आता है कि सबसे पहले जिस औरत ने हमल के वक्त अपने हमल को छुपाते हुए कमर बंद बांधा था और सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने सैयदा सारा से अपने हमल को छुपाने के लिए कमर बंद बांधा था। उस वक्त औरतें बड़ा और खुला लिबास पहनती थी
اور اتنا کھلا لباس ہوتا، لباس کے نیچے سے اپنے پیٹ کے اوپر ایک رسی یا ایک چمڑے کا ایک رسی نما ایک ٹکڑا بنا ہوتا یا کپڑے کا بنا ہوتا، اپنے پیٹ کے اوپر باندھ دیتی، جسے آج کے دور میں ہم بینڈ کہتے ہیں۔ اس کو باندھ دیا اس وجہ سے کہ اس حمل کا سیدہ سارہ علیہ السلام کو پتہ نہ چلے، کہیں انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جس عورت نے کمر بند باندھا تھا وہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام ہے، حدیث میں نہیں ہے، تاریخ میں ہے۔ پھر بچہ پیدا ہو گیا، جیسے بچہ پیدا ہوا اب دو بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہ رہی ہے، ایک کے ہاں اولاد ہے، دوسرے کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد بھی لمبی مدت کے بعد ملی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں حکم دیا، جس عورت سے آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے شیرخواہ یعنی دودھ پینے والے بچے کو اور اس کی ماں کو مکہ کی فلاں وادی میں یہ چھوڑ کے آ جائے۔ حکم ہو گیا آسمان سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو لیتی ہیں۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ان کی بھی ساتھ قربانی پیچھے آپ سن چکے ہیں کس انداز میں ابتدا ہوئی، جو کہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حج کی جو پس منظر ہے وہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی لیتے ہیں، لے کے چل پڑتے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اب یہ فلسطین سے چلے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ فلاں مکے کی اس وادی میں اس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے آ جائے۔ وہاں اس وادی میں پہنچ گئے، اس جگہ میں پہنچ گئے، وہاں پہنچے اور اس وقت اس وادی میں اور اس جگہ پہ ویران ہی ویران تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی گھر بنا ہوا تھا، سوائے ٹیلوں کے، سوائے پہاڑوں کے کچھ بھی نہیں تھا، کھلا آسمان تھا، سیدھا سورج جسم پہ لگتا تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ قربانیاں دیکھیں آپ، قربانیاں۔ پھر ایک عورت ہو، اس کے ساتھ شیرخواہ بچہ نہیں ہو، چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہو، اسے چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ آپ تصور کریں، آپ میں سے اگر والدین موجود ہے تو اس بات کو وہ سمجھیں گے کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ چھوڑنے کے بعد پھر سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام ایک تھیلا رکھتے ہیں، اس تھیلے میں کھجورے ہیں، پھر ایک مشکیزہ رکھتے ہیں ساتھ جس میں پانی ہے۔ دو چیزیں ساتھ رکھنے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ واپس لوٹنے لگے، سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے آواز لگی، سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے ہیں، کہتی ہیں یا ابراہیم این تذهب وتركتنا هذا الوادي، اے ابراہیم علیہ السلام کس کے سہارے ہمیں اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں پہ لیسا فیہ انس ولا شیء، یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ زندگی گزارنے کی کوئی اشیاء ہے، نہ کوئی چیزیں ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، آگے بڑھتے رہے، خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام بار بار کہہ رہی ہے یا ابراہیم این تذهب وتركتنا بهذا الوادي، اس وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ بار بار آواز ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آ رہی ہے۔ پتہ ہے اپنی بیوی کو اور چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہو جہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہ بھی پتا تھا، اور پیچھے بیوی بلا رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، قربانی کا انداز اس انداز میں دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ، الفاظوں پہ آپ غور کر کے جناب، پہلی مرتبہ فلسطین سے مکہ مکرمہ آئے تھے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنے کے لیے، پہلی مرتبہ ہے، اب واپس جا رہے ہیں،
بیوی بار بار پوچھنے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، آخر کار بیوی خود ہی کہتی ہے، ہاجرہ علیہ السلام خود ہی کہتی ہے، اب یہ تو بتاتے جاؤ اللہ بِأَمَرَكَ، کیا ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا؟ یہ تو بتاتے جاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ آواز داخل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آگے سے جواب دیتے ہیں جی ہاں نعم، اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر آگے سے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کیا کہتی ہے؟ بڑا تاریخی جملہ کہتی ہے، اذن لا یضیعنا، یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر میرا ایمان ہے، یقین ہے، اذن لا یضیعنا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں رک کے ایک نکتہ سنیں، فرمایا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اذن لا یضیعنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے پھر چھوڑا ہی نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چلنے کے بعد ایک پہاڑی کی اور میں جب چلے گئے، بچے اور بیوی نظر نہیں آ رہی، وہیں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حکم سے اس وادی میں اور اس جگہ میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور چلے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ ادھر سید ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، جو مشکیزہ دے کے پانی کا گئے ہے، پانی بھی پلا رہی ہے، خود بھی پی رہی ہے، کھجوریں بھی کھا رہی ہے، زندگی بسر کر رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت یہاں پہ آ کے پہنچا، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، اب کوئی بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، وہی ساز و سامان تھا جو کھا چکے ہیں، جو پی چکے ہیں، ختم ہو گیا۔ اب بچے کو پیاس لگی ہے، بچے کو پیاس لگی ہے، ماں ہے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بچہ پانی مانگ رہا ہے، ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب سامنے ماں بے بس ہو تو بچہ وہ مانگ رہا ہو، ماں بے بس ہو بچہ سوال کر رہا ہو، اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ پھر ماں سید حاجرہ علیہ السلام دوڑ لگاتی ہے، کبھی صفا پہ جاتی ہے، صفا پہاڑی پہ، کبھی مروہ پہاڑی پہ جاتی ہے، اس وجہ سے کہیں پانی کا سراغ مل جائے، کہیں لوگ نظر آ جائے، کہیں سے پانی مل جائے، پھر سے سفر کرتی رہتی ہے۔ ساتواں چکر جب مروہ پہ پورا ہوتا ہے، اچانک سے غیب سے آواز آتی ہے اور سید حاجرہ علیہ السلام کہتی ہے، اے آواز دینے والے میری مدد کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ تو آگے بڑھتے رہے، آخر کار سید حاجرہ علیہ السلام کے وہ سامنے آ گئے اور اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کردہ فرشتہ، حدیث میں آتا ہے اس فرشتے نے اپنا پر زمین پہ مارا، یہ اپنی ایڑی کو زمین پہ رگڑا، وہیں سے پانی چلنا شروع ہو گیا، وہیں سے چشمہ چلنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی اس پانی کو نکلتے ہوئے سید حاجرہ علیہ السلام دیکھتی ہے، فوراً خوش ہوتی ہے اور اس پانی کو بند کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کی منڈیر بنانا شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے، اے زمزم اے زمزم، ان کی زبان میں، عبرانی زبان میں پانی کو روکنے کے لیے، چیز کو روکنے کے لیے زمزم کہتے ہیں، رک جا رک جا، یعنی اس پانی کا نام جس کو آج ہم زمزم سے یاد کرتے ہیں، یہ زمزم پہلی مرتبہ سید حاجرہ علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا تھا، اے زمزم رک جا رک جا رک جا رک جا، یعنی اسے روک بھی رہی ہے اور اسے کہہ بھی رہی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، رحم اللہ ام اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پہ رحم فرمائے، اگر اس پانی کو، زمزم کے پانی کو نہ روکتی، منڈیر نہ بناتی تو یہ
کہ بہتا ہوا ایک سمندر دریا بن جاتا، روک دیا، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اور پھر پانی کو روکنے کے بعد خود بھی پیتی ہے، بچے کو بھی پلاتی ہے، پلانے کے بعد اب اس فرشتے نے پھر ایک اور جملہ کہا، کہتے ہیں اے عورت، کہتی مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حاضرہ علیہ السلام، لا تخف لا تزیو، یہ خوف نہیں کرنا، ڈرنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمہیں اور تمہارے بچے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ یہ تمہارا بچہ اپنے والد کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کا یہاں گھر بنائے گا، گھر تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ فرشتہ یہ جملہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام پانی بھی پی رہی ہے۔ پھر حدیث کا دوسرا رخ دیکھیں، اتنے میں وقت گزرنے کے بعد اسی وادی کے قریب سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس وادی کے قریب سے ایک قافلہ گزر رہا ہے۔ یہ قافلہ جرہم قبیلے کا یہ قافلہ ہے، اور یہ قافلہ دور سے دیکھتا ہے ایک پرندہ ہے جو بار بار چکر لگا رہا ہے، بار بار یہ چکر لگا رہا ہے، اور دور سے ان قافلے والوں نے، عرب کے لوگوں نے پہچان لیا یہ پرندہ جس جگہ پہ یہ بار بار یہ چکر لگاتا ہے، جس جگہ پہ یہ گھومتا ہے وہیں پانی ہوتا ہے۔ ایک شخص کو بھیجتے ہیں جاؤ دیکھ کے آؤ جس جگہ پہ یہ گھوم رہا ہے کہیں پانی تو نہیں ہے نیچے۔ یہاں پہ رک کے نکتہ بھی سنیں، نکتہ یہ ہے حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے کہ یہ کون سا پرندہ ہے، لیکن تاریخ میں آتا ہے، جو کہ اسرائیلی یا محدثین نے تاریخ لکھی ہے۔ حدیث میں صرف پرندے کا لفظ ہے، صحیح بخاری میں پرندے کا لفظ ہے، تاریخ میں آتا ہے یہ پرندہ عقاب تھا، عقاب، عین قاف موٹا با، الف با، عقاب پرندہ تھا، محدثین نے لکھا ہے۔ اپنی بات کی طرف آتے ہیں، پھر ایک شخص آیا جرہم قبیلے کا، دیکھا وہاں باقی پانی موجود ہے، سارے قبیلے والے وہاں آ گئے، قافلے والے جرہم قبیلے کے پانی کے قریب آ گئے، سید حاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں اس پانی کے قریب ہم آباد ہو جائیں، اپنی معیشت بنا لیں، یہاں رہ لیں۔ اجازت دے دی، کیونکہ انہیں بھی ضرورت تھی، اس سے پہلے انسان نہیں تھے، ضرورت تھی جی آباد ہو جائے، لیکن میری ایک شرط ہے، اے جرہم قبیلے کے لوگوں میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس پانی کے اوپر تمہارا حق نہیں ہوگا، صرف میرا حق ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شرط قبول ہے، رہنے لگے، لینے لگے، زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے دوبارہ دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین کے حکم سے مکہ میں آ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر کے۔ دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ بیوی اور بچے کو چھوڑنے کے لیے، اب دوسری مرتبہ جب بچہ چلنے کے قابل ہوا حکم دیا جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر کے آؤ۔ ذبح کرنے آئے تھے، وہ واقعہ آپ پچھلے خطبے جمعے میں سن چکے ہیں، اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ آگے دیکھیے، دوسری مرتبہ آئے ہیں، واپس چلے گئے، اب اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف چل رہے گئے، جوان ہو رہی ہے، خوبصورت جوان ہو گئے، اور جرہم قبیلے کے لوگوں نے دیکھا خوبصورت جوان بھی ہے، نیک بھی ہے، بڑا اچھا انسان بھی ہے۔ سید حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ہم آپ کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، جرہم قبیلے کی عورت کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت دے دی، نکاح ہو گیا۔ جیسے یہ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد کچھ دن یا کچھ عرصے کے بعد سید حاجرہ علیہ السلام فوت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تیسری مرتبہ فلسطین سے مکہ آ رہی ہے، قربانیاں دیکھیے آپ، تیسری مرتبہ ہے، آ کے گھر والوں کے دستک دیتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کس کا گھر ہے اور گھر کا مالک کہاں ہے؟ بتایا گیا یہ اسماعیل علیہ السلام کا گھر ہے، گھر کا مالک شکار پہ گیا ہوا ہے، روزی پہ گیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کہا کہ گزر بسر کیسی ہو رہا ہے؟ کہا بس گزارا ہو رہا ہے، ناشکری کی ہے،
नाशुक्री इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है, नाशुक्री नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। नाशुक्री करने वाला एक औरत ही क्यों ना हो, मर्द ही क्यों ना हो, एक फैक्ट्री का या दुकानदार मालिक ही क्यों ना हो, अमीर ही क्यों ना हो, गरीब ही क्यों ना हो, मुलाजिम ही क्यों ना हो, नाशुक्री अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जब अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है, बंदा जो मर्जी कहता है उसका काम ही नहीं होगा, क्यों अल्लाह को पसंद ही नहीं है। अपनी बात की तरफ आते, वक्त कम है, बात लंबी है। फिर कहती है जब घर का मालिक आ जाए उन्हें मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना अपनी चौखट को तब्दील कर दे। वापस चले गए, घर का मालिक आ गए और आके पूछते हैं कौन आया था, बताया सारा किस्सा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहती है वो मेरा वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, मुझे सलाम दे रहे थे और कह रहे थे अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, जाओ अपने घर। तलाक देनी चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की फिर दूसरी शादी हुई, इसी जुर्म कबीले की एक औरत से शादी हुई, सही बुखारी में एक औरत से शादी हुई। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चौथी मरतबा फलस्तीन से मक्का आए, आके वही सेम जुमले कहे, घर का मालिक कहाँ है, कहा शिकार पे गया हुआ, गुजर बसर कैसे हो रहा, कहा बहुत अच्छा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा शुक्रिया अदा किया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब घर का मालिक है मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना अपनी चौखट की मजीद हिफाजत करें, मजीद हिफाजत करें। ये शुक्री की अलामत है, शुक्रगुजारी की अलामत। इस्माइल अलैहिस्सलाम आ गए, सारा किस्सा उनकी बीवी ने सुना दिया। कहा वो कह के गए हैं, मेरे वालिद थे वो कह के गए हैं अपनी बीवी की हिफाजत करें, ये शुक्रगुजार है और ये नेक है, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा। वक्त गुजरता रहा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहीं से चले गए। फिर पांचवी मरतबा फलस्तीन से मक्का मुकर्रमा है, सही बुखारी में पांचवी मरतबा मक्का मुकर्रमा है। जैसे मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम और जमजम के कुएं के पास, जमजम के चश्मे के बाद एक दरख्त था, उस दरख्त के सैर में बैठ के तीर बना रहे थे। जैसे अपने वालिद को देखते हैं, वालिद बेटे को देखता है, बड़ी मुद्दों के बाद मुलाकात हो रही है, बड़ी जोश खरोशी से मुलाकात होती है, बलमदिल होती है और याजो न्याज होती है, मुहब्बत होती है, मुलाकात होती है। फिर कहती है ऐ मेरे बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे से एक मरतबा ये भी कहा था अल्लाह का हुक्म है तुम्हें ज़िबा करने के लिए आया हो। आज वो वक्त भी है, अपने बेटे से कह रही है अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि अपने बेटे के साथ मिल के, क्योंकि पहले पैगाम मिल चुका था, बेटे के साथ मिल के बैतुल्लाह की तामीर करें। आप मेरी मदद करोगे? बेटे से कहे, बेटे ने कहा क्यों नहीं, जरूर करूंगा। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों ने मिल के अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की तामीर की। ये जो बैतुल्लाह, ये काले रंग का जो बैतुल्लाह, इस बैतुल्लाह की फिर तामीर की। कुरान में कुछ इस अंदाज में नक्शा बना, इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तामीर भी कर रहे थे और दोनों बाप और बेटा, एक मिस्त्री है दूसरा मजदूर है, दोनों वक्त के पैगंबर, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरे इस्माईल अलैहिस्सलाम, दोनों अजीम शख्सियत है और तामीर कर रही है और साथ ये भी कह रही है अल्लाह हमारी इस काम को, इस अमल को, इस तामीर को अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले। अमल करने के बाद कबूलियत जरूरी है, कबूलियत। तब के ये दोनों बाप और बेटा वक्त के अजीम शख्सियत है, अल्लाह ताला के हुक्म से काम कर रही है, लेकिन फिर भी दुआ कर अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले। नेकी कर, अल्लाह के हुक्म से नेकी, फिर भी अल्लाह कबूल कर ले। हमारी क्या सूरत हाल है, ग्रहों के अंबार ढेर, इसके ऊपर एक अलग ही मौजू है। बस आप समझ लें कितने गुनाह हैं, इबादत करने के बाद भागने की कोशिश करते हैं, जान छुड़ाने की कोशिश। जरूरी है इबादत को कबूल करवाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर कर दी, अब तामीर हो गई है, यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई। तामीर होने के बाद वक्त मुकम्मल है, लेकिन आखिरी बातें बहुत जरूरी है, आपका वक्त ले रहा हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सूरह अल हज में
اب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی ہے. اے ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَقَامَ الْبَيْتِ لِلطَّائِفِينَ الْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے ہم نے آپ کو جگہ دی یہاں میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. الفاظوں پہ غور کریں بس بات مکمل. میرے ساتھ شرک نہیں کرنا اور اس جگہ کی آپ نے صفائی رکھنی ہے. قرآن کے الفاظ ہے سورۃ حج میں آپ نے صفائی رکھنی ہے. طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے آپ نے بیت اللہ کو صاف کر کے رکھنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ رک کے نقطہ سنیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شرک نہیں کرنا. یہاں سے پتہ چلتا ہے حج کا جو اصل اور بنیادی اصول اور بنیادی بات توحید ہے. توحید ہے تبھی عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا سب سے پہلے احرام باندھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کسی نبی کا یا کسی اور کا کوئی بھی جملہ نہیں, اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں لبیک اللہ میں حاضر, لبیک اللہ میں حاضر, اللہم لبیک لبیک لا شریک لک اللہ میں حاضر, تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ حج کا بنیادی اصول ہے, توحید پہ مبنی ہے. آئیے آگے دیکھیے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اعلان کر دو لوگوں میں, یہ اعلان کر دو کہ وہ لوگ ہیں اس بیت اللہ کا حج کریں, وہ آپ کے پاس آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے آپ کے پاس آئیں گے, وہ دور دراز سے آئیں گے, پیدل چل کے آئیں گے, دگلی پتلی اونٹیوں پہ بیٹھ کے آئیں گے, آپ کے پاس آئیں گے, اس بیت اللہ کا وہ حج کریں گے. اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام. آئیے اس آیات کا اور اس عظیم نشانی کا اس انداز میں اللہ رب العالمین نے وہیں سے کیا ہوا اعلان قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کو پہنچا دیا. آج روح زمین کے پوری دنیا کے خطے سے کتنے ایسے مسلمان ہیں, کتنے اہل ایمان ہیں جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں, چاہت رکھتے ہیں. کوئی ایک بار گیا ہے, دل کرتا ہے تو دوبارہ جائے, پھر کوئی گیا ہی نہیں, اس کا دل چاہتا ہے میں بیت اللہ کی زیارت کروں. اللہ رب العالمین نے اس انداز میں بیت اللہ کی محبت, بیت اللہ کی الفت اہل ایمان کے دل میں گھر کر دی ہے. پھر اللہ رب العالمین سے اس انداز میں قبولیت کی ایام ہے, وہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو بھی مسلمان اہل ایمان گئے اللہ سے دوبارہ لے جائے, اللہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ جو نہیں گئے اس سمیت اللہ انہیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے دل میں بیت اللہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا. آخری بات, اب حج کے فوائد کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں بس, 3 حدیثیں. حج کے فوائد کیا ہے؟ جتنا پیچھے بڑی قربانیوں کے بعد آپ نے حج کا پس منظر سنا ہے اور آپ کی تو ارکان اور بہت ساری چیزیں باقی ہیں, حج کے فوائد کیا ہے؟ سنن نسائی میں, ابن ماجہ میں, مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا ہے عمرہ اور حج اہل ایمان بار بار کیا کرو, بار بار کیا کرو, پے در پے کیا کرو. کیوں؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. حج کا فائدہ یہ ہے, بار بار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے 2 ہی بڑے عظیم فائدے ہیں. یہ فقر کو ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بار بار حج عمرہ کرنے سے فقر کو, کم دستی کو اور انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کیسے مٹاتا ہے؟ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے لوہے کو اور سونے کو, چاندی کو آگ میں ڈالا جائے اس کی ساری میل کچیل آگ دور کر دیتی ہے. یہ پے در پے حج عمرہ کرنا انسان کے لیے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے, فرمایا کہ انسان کو حج کرنے سے اللہ رب العالمین صاف کر دیتے ہیں. من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. جب حج کرنے والا حج کر کے واپس آتا ہے وہ سعودی عرب سے بیت اللہ سے نہیں, اس انداز میں آتا ہے
سے واپس آتا ہے۔ تیسری اور آخری بات، یہ بیت اللہ کا حج، یہ اتفاق اور اتحاد، جتنی بھی عبادات ہے، قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، ساری کی ساری کے بیت اللہ کے حج میں جمع ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے۔ یہ اس قدر محبت اور اتفاق والا عمل ہے کہ ساری قولی فعلی بدنی مالی عبادت ساری کی ساری اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ پھر میدان عرفات میں کھڑے ہونے والے وہ محمود و عیاض، نہ بندہ رہا نہ بندہ رہا، سارے کے سارے اپنے علاقے کے چودھری ہے، وڈیرا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی بھی ہے، عرفات کے میدان میں سب ایک ہی ہے۔ محمود و عیاض ایک ساتھ کھڑے ہوئے، نہ بندہ ہے نہ بندہ رہا۔ اللہ رب العالمین اس انداز میں بیت اللہ کے حج کو فرض کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سامعین حضرات، عید الاضحیٰ کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو آپ نوٹ کر لیں۔ وہی میرے سیم جملے شاید آپ کو یاد ہو کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ عید الاضحیٰ کی جو نماز صحیح ٹھیک وقت میں جو کھڑی کی جائے گی وہ 6 بجے 6 بجے نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے خود بھی اس ٹائم کو نوٹ کر لیں، اور آگے دوست احباب جو دور سے آتے ہیں ان کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں۔ کمپلیٹ کی صورت میں اگر آپ تک پہنچ جائے تو اس کو آگے بھجا دینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق رسول اللہ۔